اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے. وکان الانسان عجولا، جلد بازی کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا چلا جاتا ہے. جلدی غصے والا بنایا ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بہت جلدی غصے میں آتا ہے، پھر غصہ بھی عقل کو کھا جاتا ہے تو فیصلے اور غلط شروع ہو جاتے ہیں. انہ کان ظلوما جہولا، پر اس کے ساتھ ان پڑھ بھی ہے، نادان بھی ہے، ظالم بھی ہے. ظلم بھی اکٹھا ہو، جہالت بھی اکٹھی ہو تو پھر غلطی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. خلق الانسان ضعیفا، پھر کمزور بھی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ جانتے ہیں بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے بہت زیادہ ہے. یہ ساری باتیں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 200 400 1000 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے. ورنہ ہر انسان کتنا ہی علم میں بلند ہو، اس کا علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، اس کی جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی. جو ہم نہیں جانتے وہ تو لامحدود ہے، جو جانتے ہیں وہ بہت محدود ہے. کچھ 100 کتابیں پڑھی، 200 پڑھی، 1000 پڑھ لی، سے زیادہ کیا پڑھے گا؟ 10,000 کتابیں پڑھ لی، اس کا وہ 100واں حصہ بھی یاد نہیں رکھ سکتا. تو جو انسان جانتا ہے کسی بھی شکل میں، تجارت کا علم، زراعت کا علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، سیاست کا علم، اور زمین کا علم، ہواؤں کا علم، پانیوں کا علم، سیاروں ستاروں کا علم، آگ پانی مٹی ہوا کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، ایٹم راکٹ کا علم، اس میں جو کچھ بھی انسان جانتا ہے یہ بہت تھوڑا جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے. تو اب اپنے اس ضعف کی وجہ سے کہ یہ خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور ہے، وکان الانسان عجولا، یہ جلد باز ہے، وکان الانسان کفورا، یہ ناشکرا ہے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ غصے والا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے. اپنی ان کمیوں کی وجہ سے اگر یہ اپنے علم پر چلے گا، اپنی عقل پر چلے گا تو ہلاکت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے ہم چھوٹے بچے کو پابند کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے تابع ہو کر چلو، اپنی مرضی پہ مت چلو، اپنی مرضی پہ مت چلو. ہر ماں بچے کی پٹائی کر رہی، ہر باپ بچے کے کان مروڑ رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. وہ اگر آگے کہ مجھے اس کی کوئی لاجک دو تو اس کو ایک تھپڑ اور پڑے گا کہ تو ہے کون ہم سے لاجک مانگنے والا، ہم سے کوئی اس کی کوئی دلیل مانگنے والا. جو بس کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ، بھی تمہیں سمجھ ہی نہیں کہ تمہارا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. یہی کچھ میرا اللہ ہر بالغ مرد عورت سے کہتا ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، جو کہوں وہ کر دو، جسے روکوں اس کو چھوڑ دو، جس کو کہوں اس کے پیچھے لگ جاؤ، جس سے روکوں اس کو چھوڑ دو. تو جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے دلیلیں مانگنے لگ جاتے ہیں. کس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کیوں منع ہے جی؟ سود کیوں منع ہے؟ بے پردگی ہے، پردہ کیوں آ گیا جی؟ بے پردگی کیوں منع ہے؟ شراب کیوں منع ہے جی؟ موسیقی کیوں منع ہے جی؟ گانا بجانا کیوں منع ہے؟ جھوٹ بولنا کیوں منع ہے؟ تو یہ ہم کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ چلو بچے اور مجھ میں تو کوئی نسبت قائم کی جا سکتی ہے کہ اس کے پاس بھی عقل، میرے پاس بھی عقل، اس کے پاس تھوڑی، میرے پاس زیادہ، تو کوئی نسبت قائم ہو جاتی ہے. لیکن بندے اور رب میں کیا نسبت قائم کی جا سکتی ہے؟ یہ بندہ ہو کر اللہ سے دلیلیں مانگتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مجھ سے مثالیں مانگتا ہے اور خود اپنی تخلیق بھول گیا. کہ تمہیں یاد نہیں، اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، میں نے تمہیں ایک گندے پانی سے بنایا تھا. آج تم کہتے ہو لاجک کیا ہے، اللہ کے اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ تو میں تمہیں بتاؤں، تمہاری اصل بتاؤں، اس سے بھی پہلے بتاؤں. واللہ خلقکم من تراب، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، پھر کیا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے علقہ بنایا، جونک بنایا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس لوتھڑے میں نے ہڈیوں کو پرویا، پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، رگوں کو اس میں بسایا، خون کو دوڑایا، ایک بڑا پیچیدہ نظام کے اوپر چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر گوشت کے اوپر کھال کو چڑھایا، اس پر آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ناک بنایا، نتنے بنائے، اور ہونٹ بنائے، جبڑے بنائے، اور ٹھوڑی بنائی، ماتھا بنایا، سر بنایا، بال بنائے، اور اندر میں آلات لگائے، زبان میں ذائقے کو چکھنے کے لیے 3000 سوراخ بنائے، کانوں کو میں سننے کے لیے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، آنکھوں میں دیکھنے کے لیے 26 کروڑ بلب لگائے، پھر تیرے اندر 72,000 کلومیٹر لمبی خون کی رگوں کو بچھایا،
ایک آدمی کے خون کی رگوں کو نکال کر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں. یہ 5 فٹ کے جسم میں 72,000 کلومیٹر کا سفر چل رہا ہے، جس میں اللہ خون کو دوڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، واپس لا رہا ہے، دل میں لا رہا ہے، نکال رہا ہے، رگوں میں پہنچا رہا ہے، جگہ 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 اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. کتنے 10 کروڑ خرب سے انسانی جسم، 10 کروڑ خرب سیل. یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، سائنسدانوں کا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. 10 کروڑ خرب سیل سے میرے جسم بنایا، 10 کروڑ خرب اینٹیں لگائی گئی میرے وجود کو بنانے کے لیے. ہر سیل میں ایک جہان قائم ہے، ایک دنیا آباد ہے. اسے بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، سنبھالنے والا اللہ، توڑ پھوڑ کو مرمت کرنے والا اللہ، ریپلیسمنٹ کرنے والا اللہ. ایک مر گیا دوسرا سے جگہ لگاؤ، ایک خراب ہو گیا دوسرا سے اس کی جگہ لاؤ. یہ سارے نظام ایک انسان میں، اور 5 ارب انسان ہیں، ان کے اپنے اپنے نظام ہیں. پھر چوپائی ہیں، 2 پائے ہیں، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، بل کھانے والے، غرانے والے، جھپٹنے والے، چھپنے والے، سامنے آنے والے، گوشت کھانے والے اور ہڈیاں کھانے والے، گھاس پھوس کھانے والے. یہ اتنی کائناتی شکلیں ہیں، ہر شکل پر اللہ بغیر خطا کے نظام چلا رہا ہے. یہ میرا تیرا اللہ ہے. اس اللہ کو کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں منع ہے. پاگل دیوانہ، تو میرا اللہ کر تجھے یاد ہے؟ تو میں بتاؤں میں تمہیں کہاں سے پیدا کیا تھا؟ ایمان سے. نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، کھال، آنکھیں، نین، نقش. پھر تیرے اندر روح کو ڈالا، تیرے اندر روح کو پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ انہیں جسم میں حرکت شروع کی. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں تم زندہ رہے، ایک سانس بھی نہ لیا. ایک دفعہ سانس لے بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، اور باہر آ کر 5 منٹ سانس نہ لے تو مر جائے گا. وہاں 5 مہینے سانس کے بغیر زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، غذا جا رہی ہے، اس گندگی باہر نکل رہی ہے، اور اس کو ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر وہ مچھلی کی طرح تیر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہاں پانی میں 5 منٹ ڈوب جائے تو مر جائے گا. ماں کے پیٹ میں 5 مہینے پانی میں زندہ رہتا ہے، مچھلی کی طرح زندہ رہتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا. باہر آتے لیجیے ڈاکٹر 2 لگاتی سانس، یہ روئے جو ہی روتا ہے اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں اور اللہ کا غیبی نظام اس کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے. اب یہ مشتخات، یہ گندا انسان یہ کہتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا ہے. ہاں تو یہ اپنی اس کا جو تھوڑے علم کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ میرے بھائیوں راستوں سے بھٹکتا ہے اور گرتا ہے اور گرتا ہے اور گرتا ہے. اور کہ جو ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل سافلین کے جا کر وادیوں میں دوڑوں میں جا کر گرتا ہے. حالانکہ اللہ نے جب بنایا تھا تو اللہ نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے تیرے جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، تو سب سے حسین ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے. ہاں جب تو اللہ کی شریعت کو توڑے گا، حکموں سے منہ موڑے گا، اللہ سے ٹکرائے گا، نافرمانی پر اتر آئے گا اور اللہ کے حرام کو حلال کر دے گا، اور تو اللہ کی نافرمانیوں پہ دلیر ہو جائے گا اور اللہ کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں تمہیں ذلتوں اور پستیوں کے گٹر میں جا کے گرا دوں گا. پھر تو اسفل سافلین میں سب سے بدترین بنے گا، سب سے گندا، سب سے حقیر بنے گا. پھر دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جو تیرے سے اچھا نہ ہو. سور خنزیر بھی تجھ سے اچھے ہو جائیں گے کہ وہ روزانہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے ناپاک ہو کر، اور تو انسان ہو کر اپنے رب کو بلایا. اس نے تجھے فجر پہ اٹھایا تو نے کہا میری آنکھ نہیں کھلتی. اس نے تجھے عشاء پہ بلایا تو نے کہا میں دکان کرتے تھک جاؤں، اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اس نے تمہیں ظہر پہ بلایا تم نے کہا میرے گاہکوں کا وقت ہے. اس نے تمہیں عصر پہ بلایا تو نے کہا میری گاہکی زیادہ ہو گئی ہے. اس نے مغرب پہ بلایا تو کہا اب میں سارا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اب میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. سارا دن تو نے نافرمانی کی، جب کھانے کا وقت آیا تو تیرے آگے بھی اس نے گرم روٹی کو رکھا، گرم سالن کو رکھا، ٹھنڈے پانی کو رکھا. جب تو سونے لگا تو اس نے نیند کی دیوی کو تیرے چرنوں میں بھیج دیا، اس نے آ کر تیرے اوپر نیند کو طاری کر دیا. اور جب تو بیدار ہونے کا وقت ہے تو تیرے لیے سورج کو نکال دیا. تو فجر کی نماز پڑھے بغیر اٹھا، اللہ نے تیرے ٹانگوں کو شل نہ کیا. تو سارا دن گالیاں دیتا دیتا سویا، اللہ نے تیری زبان پہ فالج نہ گرایا. سارا دن تو ان آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتا دیکھتا سویا، اللہ نے تیری آنکھوں میں تیر نہ گاڑے. سارا دن عورتیں بے پردہ اس مال روڈ پہ پھرتی رہی، اللہ نے ان کے چہروں کو خراب نہ کیا، بگاڑا نہیں. آہا میرا رب کہتا ہے انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میرے بندو تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا، تم بندے کسی اور کے بن گئے. ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا، شکر گزار کسی اور کے ہو گئے. اور کیا ہوا؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد. تم سارا دن مری میں مٹر گشت کرتے رہے، ایک سجدہ بھی نہ کیا، پھر بھی میں نے اپنی رحمتوں کو تم پہ اتارا، اپنے فضل کو اتارا. وانی اکلہم فی مضاجعہم کانہم لم یعصونی، جب رات آئی تو میں نے تجھے ایسے سلایا جیسے سارا دن تو میری فرما برداری میں دن گزار کے رات کر رہا ہے. تجھے نیند دے دی، تجھے آرام دے دیا، تیرے پیشاب کو نکالا، تیرے پخانے کو نکالا. تو سویا، تیرا دل کو دھڑکاتا رہا، تیرے پھیپھڑوں کو چلاتا رہا، تیرے نظام کو چلاتا رہا. تو سویا، تیرا رب نہ سویا. تو ستا رب دا جگہ جاگدا تیری ڈاٹے نال پریت.
او بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے غلط علم سے واپس آ جاؤ، اپنے غلط تجربات سے واپس آ جاؤ۔ یہ دھوکے کا جہان ہے، حقیقت کا جہان آگے ہے۔ میں اپنی عقل سے متاثر ہو کر چلا، میں اپنے تجربوں سے متاثر ہو کر چلا تو میں نے مری کے باغ و بہار کو حقیقت سمجھا، میں نے مری کی رونقوں کو حقیقت سمجھا، میں نے یہاں کے پیسے کے اکٹھے ہونے کو حقیقت سمجھا۔ جس اللہ نے مری کے پہاڑوں کو حسن بخشا اور اس کو پانی کی آبشاروں سے اسے سرسبز کیا اور بادلوں سے اس کو ڈھک کر برف کو گرایا، پانی کو برسایا، اس کے موسم کو ٹھنڈا کیا، وہ مری سمیت سارے جہان کو کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، تمہیں جو نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے، تم جو دیکھ رہے ہو دھوکہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تمہاری نظر کا فریب ہے، تمہاری نظر کا فریب ہے۔ تمہیں موسیقی میں لذت محسوس ہوتی، تمہیں بے پرد چلنے میں اور آوارہ چلنے میں تمہیں لذتیں محسوس ہوتی، یہ تمہاری نظر کا فریب۔ تمہیں حرام مال میں لذت نظر آتی، رشوت میں، جھوٹ میں، ہیرا پھیری میں، کھوٹ میں اور سود میں تمہیں حلاوت نظر آتی، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ الحاقہ، الحاقہ، قرآن کا ایک دم سائرن بجا، الحاقہ الحاقہ الحاقہ۔ جیسے یہاں سائرن بجے تو کوئی ہوٹلوں میں بیٹھے گا، کوئی محفل موسیقی میں بیٹھے گا، ذرا ماؤں کو بچے بھول جائیں گے، تو ایک سائرن بج رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی، الحاقہ 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 الحاقہ۔ حقیقت 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 حقیقت، ایک دم جن کے دل زندہ ہیں، آنکھیں بینا ہیں، ان پہ سناٹا چھا گیا۔ یہ آواز کیا ہے؟ یہ آواز اللہ کی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حقیقت حقیقت۔ صرف ایک لفظ آیا، ایک آیت، الحاقہ الحاقہ الحاقہ، ایک سائرن۔ حقیقت 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 کیا؟ یہ مال روڈ حقیقت نہیں ہے، نہیں۔ یہ ہوٹل، یہ وادیاں، یہ کوثر، یہ حقیقت نہیں ہے، نہیں۔ الحاقہ، حقیقت کچھ اور ہے، اور ہے۔ ذہن پریشان، عقلیں اڑ گئیں، کیا ہے؟ پھر ایک دوسری آواز آئی اس سے زیادہ شدید ہو کر، ملحاقہ 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 ملحاقہ۔ آواز میں شدت بڑی ہوئی ہے، ملحاقہ ملحاقہ۔ کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ قلم چھوٹ گئے، گھنگرو ٹوٹ گئے، غازے ملے ہوئے رہ گئے، رنگ سرخیوں کے باوجود پیلے پڑ گئے، تھرکتے بدنوں پہ سناٹے چھا گئے، آوارہ بہکتے قدم وہ لڑکھڑانے کی بجائے خوف زدہ ہو کر ایک دم بخود ہو گئے، ساکت ہو گئے۔ ملحاقہ ملحاقہ ملحاقہ، ایک آواز ہے جو تیز ہو گئی، پتہ بھی ہے، پتہ بھی ہے حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ پھر خوف تاری آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، ابھی تک حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا جا رہا، حقیقت کی آواز لگ رہی۔ اچانک تیسری دفعہ آواز آئی اور پہلے سے زیادہ خوفناک ہو کر آئی، وما ادراک ما الحق۔ ہر دفعہ لفظ بڑھ رہا ہے، الحق، آواز میں شدت پیدا ہوئی، ایک لفظ بڑھا، ملحقہ، ما بڑھا، ملحقہ۔ پھر آواز میں اور شدت پیدا ہوئی اور ایک پورا جملہ بڑھا، وما ادراک وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ۔ اس آواز میں اتنی کڑک تھی کہ اگر یہ دنیا امتحان کی نہ ہوتی تو اس آواز کو سن کر مری کے پہاڑ ریت بن چکے ہوتے، پانیوں کو آگ لگ جاتی، برف پگھل جاتی، انسان خشک پتے کی طرح ہواؤں میں بکھر جاتے۔ پر یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں نکاح بھی ہے، زنا بھی ہے، یہاں نماز بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تقوی بھی ہے، بدماشی بھی ہے، موسیقی بھی ہے، قرآن بھی ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، نظروں کی آوارگی بھی ہے، نظروں کو جھکانا بھی ہے۔ یہاں امتحان ہے، دیکھنے والا نہ سویا ہے، نہ اونگا ہے، نہ تھکا ہے، نہ غافل، نہ جاہل۔ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ پتہ لگا کر میری والو، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کیا ہے۔ وما ادراک لفظی طور میں تمہیں کیا خبر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ عربی زبان میں دو چیزیں تعجب کے استعمال ہوتے تھے، ما افعلہ و افعل بہ، ما احسنہ و احسن بہ۔ قرآن نے ایک تیسرا لفظ تعجب کا عربی زبان میں زیادہ فرمایا، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین۔ کیا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میری والو،
تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے، تم معلوم کر نہیں سکتے حقیقت کیا ہے، کیونکہ جن آنکھوں سے وہ نظر آتی ہے اس پر شہوتوں کے پردے آ چکے ہیں، اور جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو اس سے تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ حقائق دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، مری کے پہاڑ سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، دل کے کانوں سے حقائق کی آواز سنا جاتا ہے، اور سر کے کانوں سے آدمی موسیقی سنتا ہے، وہ حقیقت کے سر نہیں سن سکتا، وہ حقیقت کی چنگاڑ نہیں سن سکتا۔ یا اللہ کر تو ہی بتا کیا ہے، وما ادراک ما الحق، وما ادراک ما الحق، کاش ہائے میرے بھائی ہو جیسے ہماری نسل نے انگریزی پڑھی تھوڑا سا عربی سیکھ تو لیتے، اتنی تو سیکھ لیتے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اگرچہ اتنے سے کام نہیں بنتا پر چلو دال دلیا تو ہوتا، یہ تو جانتے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جب وہ کہتا ہے الحق، تو قدم قدم کیا دل بھی کپ کپ آ جاتے ہیں، ما الحق وما ادراک ما الحق، انسانیت کو حیران خوف زدہ چھوڑ دیا اور عرش و فرش میں گونج اٹھی، ما الحق ما الحق، تو سب ڈر کے کہنے لگے اللہ تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے، ہم تو اسی کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بتانے کی بجائے پہلے وہ اسلوب اختیار کیا جو ذہنوں میں بات کو زیادہ طاقت کے ساتھ اتارتا ہے، کہ نہیں پہلے ایک کہانی سنو، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے میری حقیقت کو چھٹلایا تھا اور میرے دھوکے کو حقیقت بنایا تھا، میں نے انہیں کہا تھا دنیا دھوکا، انہوں نے کہا حقیقت، میں نے کہا آخرت حقیقت، انہوں نے کہا دھوکا، نظر ہی کوئی نہیں آتا، نظر ہی کوئی نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، تو میں کیوں اپنے عیش آرام کو خراب کروں؟ تو پہلے میں تمہیں کہانی سناتا ہوں ان لوگوں کی، ان مردوں کی، ان عورتوں کی، ان بادشاہوں کی، وزیروں کی جو تمہاری طرح میری حقیقت کے منکر ہو گئے تھے، بعد میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود ایک قوم آئی تھی، انہوں نے بھی تمہارے طرح سرکشی دکھائی تھی، اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ یہاں آ کر وہ آواز خاموشی ہوئی اور ایک دم کانوں کے پردے کھلتے چلے گئے، آنکھوں سے پردے ہٹتے چلے گئے، اور میرے اللہ کی آواز آئی تم سے پہلے بھی کچھ لوگ مست ہوئے تھے، ایک عاد تھے ایک ثمود تھے، ثمود کو فرشتے کی چیخ نے کلیجے پانی کر دیے، عاد پر ہوا چلی کیبل ٹوٹ کے گر گئے ہیں، آج کے اخبار میں تھا ہوا چلی کیبل گر گیا، اتنے مضبوط گاڑے ہوئے، ایک ہلکی سی ہوا چلی کیبل ٹوٹ کے وہ گیا، شکر کرو مر نہیں گئے، اگر اس حال میں موت آتی تو اللہ کو یہ کیا جواب دیتے کہ کس حال میں مرے، کس غفلت میں مرے، کیا کرتے ہوئے مرے؟ پھر کیا ہوا؟ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہوا چھوڑی، 7 لیال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ہوا آئی جنکوں کی طرح اڑایا، ایسے گھومتے سر ٹکراتے ہوا بھی ان کے سر پھٹ کے بھیجے نکل کر منہ پہ آنے لگے، تو اللہ نے الٹا کے زمین پر مارا، گردنیں الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گئے۔ پھر میرے اللہ نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے۔ پھر سنو ایک اور قوم کی سنو، فجاء فرعون آیا، ومن قبلہ اس سے پہلے والے آئے، والمؤتفقات شعیب کی قوم آئی، بالخاطئہ بڑی نافرمانی کے ساتھ آئے، فعصوا رسول ربهم انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فاخذهم اخذة رابیہ پھر رب نے انہیں پوری طاقت کے ساتھ پکڑا اور انہیں پٹخا کے زمین پر مارا۔ عاد کی قوم کے تاجر جو تھے نا ساری منڈیوں پہ چھا گئے تھے، سود بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، خیانت بھی تھی، ہیرا پھیری بھی تھا، نقلی مال بھی تھا، بناوٹی مال بھی تھا، جو مال روڈ پہ ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو قوم شعیب کر رہی تھی۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنسوں سے رو کر اللہ سے منوا گئے کہ یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آیا، اور اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ دنیا سے جانے کا وقت تھا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، جبریل اندر آیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان تھا کہ میرے نبی کے دربار میں اجازت لے کے جانا، بن اجازت نہ جانا۔ تو آپ نے اجازت دی، پھر ملک الموت اندر آیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا میرے محبوب سے، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا، اللہ کا امر ہے پورا کروں گا۔
تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ایسے آنکھوں سے سوال کیا، آنکھوں سے یوں سوال کیا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی رائے وہ ہوگی وہ آپ کی، لیکن میں یہ اتنا بتا دوں کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ یہ کام اگر اس وقت نہ ہوتا تو کب کا مری زمین میں جا چکا ہوتا۔ جو کچھ مری میں گرمیوں میں ہوتا ہے اور اب تو سردیوں میں بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے تمہیں کمائیاں بھول جاتے ہیں، یہاں عبرت کے نشان ہوتے جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہوتے، یہ کب کی مری کی زمین نگل چکی ہوتی، کب کے مال روڈ پر آگ برس چکی ہوتی۔ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو جاتے جاتے مسئلہ حل کروا گئے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے، یا حبیبی، اے میرے محبوب، میں تیری امت کو تیرے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل بھی غمگین ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔ کہا تھا وحی کے سلسلے آج مک گئے، دنیا محروم ہو گئے۔ دنیا میں سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے محبوب کی وفات، اس سے بڑا غم کائنات نہیں دیکھ سکتی کہ ساری کائنات سوگوار ہوئی۔ سب سے بڑی خوشخبری اور واقعہ آپ کی جس دن آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ مبارک ہو کائنات کا سردار آ گیا۔ ساری کائنات میں خوشیاں منائیں، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کائنات کا تن کا آپ پر اداس اور غمگین تو رو رہا تھا، اور کبھی نہ رونے والا ملک الموت، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ اپنی موت پہ۔ جب اس نے آپ کے روح کو قبض کیا تو اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا واہ محمد۔ تو اس وقت آپ نے یہ اللہ سے منوایا کہ یا اللہ میری امت پر ایسی مصیبت نہ لانا۔ دیکھو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہو رہا ہے، ہمیں تو بندر خنزیر بن جانا تھا۔ جب 95% نماز نہ پڑھیں، جب 100 میں 99 عورتیں بے پردہ ہو جائیں، 100 میں 100 کے 100 افسر بددیانت ہو جائیں، 100 میں 100 کی 100 اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑ کے چھٹک رہی ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا زیادہ ہو جائے اور کفر زیادہ ہو جائے تو قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا قیامت کا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کیا کوئی نشانی تو بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولاد والدین سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہے تو سمجھنا قیامت آ گئی ہے۔ جب 100 میں سے 100 کے 100 بچے ماں سے بدتمیز ہوں، باپ سے بدتمیز ہوں، تو ہمیں تو بندر بننا تھا، ہمیں خنزیر بننا تھا۔ شکر ہے صرف بمبر سے اور صرف ملک ہاتھ سے گئے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ یہ اس سے 10واں حصہ پہلی قوموں نے کیا اور اللہ نے کہا بندر بن جاؤ۔ مچھلی کے شکار کرنے پر اللہ نے کہا بندر بن جاؤ۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کے شکار سے بڑا جرم ہے۔ موسیقی کی محفلیں سجانا یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا، ماں باپ کو تنگ کرنا اور سود کے ظلم کے بازار گرم کرنا یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ انہوں نے تو مچھلی ایک دن جس دن روکا تھا اس دن ہفتے کو نہ کھاؤ، انہیں ہیرا پھیری کی، ہفتے کو پکڑ لیتے کہ اتوار کو کھا لیتے۔ بندر بن جاؤ، اس سے بڑے جرم یہ امت کر رہی ہے۔ وہ کملی والا جاتے جاتے دعا کر گیا تھا یا اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ وہ ہو جائے۔ تو میرے اللہ نے کہا ہاں میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ پہلی قومیں آئیں، قوم شعیب نے سود جھوٹ ہیرا پھیری کا بازار گرم کیا، اللہ پاک نے پکڑا، طاقت کے ساتھ پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، تو نوح علیہ السلام کی قوم سرکش ہوئی، اللہ نے پانی میں ڈبویا، نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا۔ چند قوموں کے قصے سنانے کے بعد اب اللہ کہتا ہے حقیقت بتاؤں، سانس خشک ہو چکے، سانس ٹوٹ چکے، اکھڑ چکے، حلق خشک ہو چکے ہیں، بدن کانپ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں یا اللہ اب تو بتا دے حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو اب سنو، اللہ کہہ رہا اب سنو حقیقت کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب میرا فرشتہ سور میں آواز پھونک مارے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، مری کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، زمین اکھڑ جائے گی۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ آپس میں ٹکرا کر ایک ہی ٹکر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ
कुल यंसफहा रब्बी नस्फा, इनको अल्लाह रुई की तरह धुन देगा, ये रुई के गाले बन जाएंगे। और इंसान कल फराशिल मबसूर, ये पतंगों परवानों की तरह हवा में उड़ जाएंगे। तो हमल फिल अर्द वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, आज वो दिन आ गया जिसका नाम हकीकत है। जमीन कप कपा रही है, पहाड़ लरज़ रहे हैं, आसमान थर थरा रहे हैं, सूरज अंधा हुआ चाहता है, चांद बेनूर हो चुका है, तारे टकरा चुके हैं, शेर फाड़ना भूल चुके हैं और हाथी चिंगाड़ना भूल चुके हैं, सांप फुंकार भूल चुका, हुस्न वाले नाजो अंदाज भूले, बुलबुल नगमा भूली, कोयल कूक भूली, बादशाह शाहियां भूले, वजीर वजारत भूले, ताजर तिजारत भूले, जिम्मेदार जरात भूले, ताकतवर के नशे उतर गए ताकत के, सारी कायनात हैरान परेशान उकाब की उड़ान गई। तख्त गए, ताज गए, मुल्क गए, माल गए, महल गए, दूर गए, खुतूर गए, सहरे गए और ढोल गए, बताशे गए, निराशी गए, घुंघरू गए, नाच गए, नाचने वालियां गई और आवाज तेज होती जा रही, तेज होती जा रही, तेज होती जा रही। आवाज तेज हो रही, तेज हो रही, तेज हो रही। हाय हाय, आग लगी जंगलों को, आग लगी पानियों को, आग लगी धरती को, आसमान टूटने को हुआ, जमीन फटने को ही। इंसान एक मौत मरे, जिन भी मरे, इंसान भी मरे, छोटे भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, छोटे बच्चे दूध पीते भी मरे। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वालियां माएं जो बच्चों को लोरियां दे रही थी, ऐसे उठाकर बच्चे को फेंकेंगी जैसे गंदगी की टोकरी को फेंका जाता है। पर आज न बच्चा बचेगा, न माँ बचेगी, न बेटा बचेगा, न बाप बचेगा, न शाह बचेगा, न गधा बचेगा। जमीन पर मौत ने सारी मुकम्मल फतह हासिल पाई। फिर पहले आसमान की शामत आई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातों आसमान ज़ेरो ज़बर हो गए। फिर अर्श के फरिश्ते धड़म से गिरे और मर गए। फिर अल्लाह की आवाज है, जिब्रील मर जाए, मीकाईल मर जाए, तो मेरा तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, उस्कुत फक़द कतब्तुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, चुप, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है, कोई नहीं बच सकता। हकीकत क्या है? हकीकत बता रहा हूँ, जो अल्लाह ने बताई वो बता रहा हूँ। फिर अल्लाह कहेगा मीकाईल मर जाए, इसराफील मर जाए, सूर हवा में उड़ता हुआ जाकर अर्श से लग गया। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो इस्राइल कहेगा या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे मैं बाकी। मेरा अल्लाह कहेगा मत मत मत, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। काश कोई देखने वाला होता, पर कौन देखे सिवाय अल्लाह के। ये देखो मलकुल मौत मरा पड़ा है और अल्लाह अर्श पर बिला शिरकत गैर ऐलान करता है, मन कान ली शरीकन फलियअति, कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ। फिर दोबारा कहेगा मन कान ली शरीकन फलियअति, कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ। फिर तीसरी दफा कहेगा कोई है मेरा शरीक, सामने आओ। फिर जमीन आसमान को झटका देकर कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। फिर दूसरा झटका देकर कहेगा अनल कुद्दूस सलाम अल मोमिन, मैं कुद्दूस सलाम अल मोमिन। फिर तीसरा झटका देकर कहेगा अनल मुहीमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, मैं मुहीमिन अजीज जब्बार मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मलूक, वो बादशाह कहाँ है? ऐनल जब्बारून, वो जालिम कहाँ है? ऐनल मुतकब्बिरून, वो हुस्न पे नाज़ा, वो माल पे नाज़ा, वो मुल्क पे नाज़ा, वो होटलों पे तकब्बुर करने वाले, वो जवानी पे तकब्बुर करने वाले, वो अपने हुस्न और जमाल पे तकब्बुर करने वाले, अपनी गाड़ियों का तकब्बुर करने वाले, वो होटल के तकब्बुर करने वाले, वो लहराते झंडों पे तकब्बुर करने वाले, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन बादशाह है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अकेला अल्लाह बादशाह है। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें मिटाया, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, इंतजार करो। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वन शक्कतिस समा फहिय यौमइज़िन वाहिया, आसमान लीरा हुआ। वल मलकु अला अरजाइहा, फरिश्ते किनारों पे गए। व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ, मेरे आपके सरों पर आ गए और अल्लाह ने कब्रों से जिंदा किया। यौम नुसय्यिरुल जिबाल, मरी के पहाड़ हट गए। व तरल अर्द बारिज़ा, और जमीन मैदान चटियल बन गई। व हशरनाहुम, मैंने तुम्हें जमीन की रगों से निकाला और तुम्हें जिंदा किया, मर्दों को भी औरतों को भी, नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पांव। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, मैंने किसी एक को पीछे न छोड़ा, क्योंकि लक़द अहसाहुम, मैंने सबको घेरे में लिया हुआ था। व अद्दहुम अद्दा, मैंने एक एक चीज को गिना हुआ था। आज तुम सारे मेरे पास आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, देख रहे हो, आ गए हो। ये है वो हकीकत, समझ रहे हो? हकीकत
آج وہ حقیقت آ گئی، پردہ چاک ہو گیا. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا. آج تم میرے سامنے آ گئے. لقد جئتمونا، آج تم میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہو. تم آ چکے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، آج میں نے تمہیں دوبارہ قبر سے نکال کے زندہ کیا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم کہا کرتے تھے موت کے بعد کچھ نہیں. ایسے ہی مولوی ڈراتے رہتے ہیں. اور یہ تو نا کافروں کی بات کہ موت کے بعد کچھ نہیں. اور مسلمانوں کو کیا چکر دیا ہے؟ یہ ایسے ہی مولوی ڈراتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا، سب کو بخش دے گا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، سارے معاف ہو جائیں گے، سارے معاف ہو جائیں گے، سب کی معافی ہو جائے گی. اچھا پھر حسین اور ابن زیاد ایک کیسے ہو جائیں گے؟ شمر اور حسین کو ایک ترازو میں تول دیا جائے گا. اگر اللہ رات کی ناچنے والی اور رات کی تہجد گزار کو ایک جیسا کر دے، رات کے زنا کرنے والے اور رات کے پاک دامن مصلے پہ رونے والے کو اگر اللہ ایک جیسا کر دے، رات کے شراب پینے والے اور رات کو آنسو پینے والے کو اللہ ایک جیسا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کا عادل بادشاہ نہیں کر سکتا، تو احکم الحاکمین کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ کرنا تھا تو نبی کیوں بھیجے؟ کربلائیں کیوں قائم ہوئی؟ زینب کی چادر کیوں پھٹی؟ اگر مال روڈ پہ چلنے والی اور بازار میں پھر کر حسن کی دعوت دینے والی عورت اور زینب بنت فاطمہ جس کی چادر کو یزیدیوں نے تار تار کر دیا اور جس کے نوحوں نے آسمان کو پگھلا دیا، پہاڑوں کو رلا دیا، اگر زینب اور آوارہ عورت ایک جیسی ہو جائے تو پھر کوئی ہمیں بھی بتاؤ ایسا قانون، ہم تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں بھی ایسی کتاب لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اور اپنا بال بھی ننگا نہ کرنے والی کو اللہ ایک جیسا کر دے گا. گٹار پکڑ کے ناچنے والا اور قرآن پڑھ کے آنسو بہانے والا اگر یہ ایک جیسے ہو جائیں، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا اور سچائی کے ساتھ سودا بیچنے والا اگر یہ ایک جیسے ہو جائیں، نظریں جھکانے والا نظریں اٹھانے والا اگر ایک جیسے ہو جائیں، خیانت کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، حلال کھانے والا، حلال میں گزارا نہیں ہو رہا تڑپ رہا ہے، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو پھر سارا قرآن غلط، ساری حدیث غلط، نبیوں کے سلسلے غلط. میرا رب کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. میرے بندو کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کا رونے والا رات کا ناچنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تنخواہ میں روکھی سوکھی کھانے والا اور رشوت لے کے جیبیں بھرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرا اللہ کہتا کہیں لکھا ہے تو اپنے رب کو تو بتاؤ، اپنے رب کو تو بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اگر یہ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر سچ کی کہانیاں سب فرسودہ، کربلاؤں کی داستانیں سب پاگل پن. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ بڑی حماقت ہے، وہ بڑا پاگل پن ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت آیا، علی موجود نہیں ہے، کام کو نکلے ہوئے، کوئی ایسے آثار نہیں تھے موت کے. خادمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو، فلاں جوڑا نکالو، انہیں غسل کا پانی رکھا، غسل فرمایا، جوڑا زیب تن فرمایا، فرمایا میری چارپائی کمرے کے بیچ میں کرو. کمرے میں چارپائی رکھا کر لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی اب میں مر رہی ہوں، علی سے کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے. ہم ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنے سطر کے کھلنے کا خیال رکھا. ہم اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں مغرب کی بیٹی غروب میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنی عورتوں کو خدیجہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، عائشہ ام سلمہ جویریہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، مغرب کی آوارہ عورت کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے. مغرب کی عورت نے پردہ اٹھا کر بڑی بھاری قیمت چکائی ہے. جاؤ جا کے پوچھو، 35,000 کلومیٹر میں نے امریکہ میں سفر کیا اور ہر جگہ دکھ درد کی بکھری ہوئی داستانوں کو سن سن کے میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. عورت اس لیے نہیں آئے کہ پوسٹر پر ننگا کر کے کھڑا کر دو. موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ٹیلی فون بھی بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ڈبل روٹی کو بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ہوٹل کا اشتہار ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے. کیا اس کا نام آزادی ہے؟ اے واہ بہار ہے اگر ہی است بہار ہے، یہ بہار ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ بہار نہیں ہے، یہ خزاں ہے، یہ روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے، یہ ترقی نہیں یہ تنزل ہے، یہ بلندی نہیں یہ پستی ہے. جہاں ماں کا تقدس مٹ جائے، بہن کی حرمت سرے بازار بک جائے، جہاں عورتیں سرے بازار نیلام ہو جائیں، جہاں جوانوں کی جوانی کے مول لگ جائیں، جہاں افسر کا قلم بک جائے اور جہاں قاضی کا قلم فروخت ہو جائے اور جہاں حاکم کا قلم تھر تھرا جائے، کپ کپا جائے، میرے بھائیوں وہ روشنیاں نہیں ہیں اندھیرے ہیں. لوٹو مدینے والے کی طرف اگر روشنیوں کی تلاش ہے، لوٹو مدینے کی زندگی کی طرف اگر روشنیوں کی تلاش ہے. اس کا نام آزادی نہیں ہے، یہ جانور پن ہے،
یہ جانور پن ہے. آزادی میرے اللہ نے جو بتائی اسی کا نام آزادی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ کون سی بہار آئی ہے جو عزتوں کو لے گئی, جو محبتوں کو لے گئی, جس نے صرف پیسے کی کھنک اور مال کی چمک کا دیوانہ بنایا اور باقی ساری عزتوں کو جا کر نیلام کر دیا. یہ ترقی نہیں ہے, تنزل, بلندی نہیں ہے, پستی ہے. آپ نے حضرت علی تشریف لائے, خواب دیکھا تو زندگی مک چکی تھی. خاتمہ نے کہا یہ ارشاد فرما کر گئی ہیں, فرمایا ایسا ہی ہوگا. اور سنو, جب حضرت فاطمہ پل سرات سے گزریں گی تو اعلان ہوگا محشر میں نظریں جھکاؤ, فاطمہ بنت محمد پل سرات پہ آ چکی ہیں. جو عورتیں فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزاریں گی وہی دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گی. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, دیکھتے نہیں ہو قانون قدرت میں, اور نہیں کرتے ہو. روشنیاں مشرق سے پھوٹتی ہیں, اندھیرے مغرب سے آتے ہیں. سورج روزانہ مغرب میں ڈوب کر اعلان کرتا ہے جو مغرب کے پیچھے آئے گا اسی طرح اندھیروں میں ڈوب جائے گا. یہاں سورج کچھ کام نہ دکھا سکا, تم روشنیاں لینے کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پر جاؤ, جو نور بن کر آیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جو نور بن کر آیا, بلندیوں کو طے کرنے آیا. کہاں بلغ العلا, کتنا اونچا گئے کہ 7 آسمان سپڑ گئے, 7 آسمان سپڑ گئے. سدرۃ المنتہا سپڑ گیا, جبریل تختہ رہ گیا, اس کے اوپر پرواز شروع ہوئی, عرش کے در کھل گئے. پھر عرش بھی آپ کو جاتا دیکھتا رہا, پھر آپ عرش کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے. پھر اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے, پھر وہ بھی اٹھ گئے, پھر وہ پردے بھی آپ کو دیکھتے رہ گئے, اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس کے پیچھے چلو, ادھر بلندیوں کا راستہ ہے, ناچ گانے کا راستہ, بن سمر کے نکلنے کا راستہ بلندیوں کا نہیں پستیوں کا ہے. کشف الدجا بجمالہ, سارے اندھیرے اس کے نور سے چھٹ گئے. جس دن آپ پیدا ہوئے, ابھی تو معصوم بچے, جو ہی آپ پیدا ہوئے تو ماں نے, آپ کی دائی کا نام تھا شفا, عبد الرحمان بن عوف کی والدہ, انہوں نے آپ کو لٹایا تو معصوم ماں کے پیٹ سے نکلے بچے کی کیا طاقت, کیا آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن جو شفا دائی نے لٹایا تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی, خود ہی کروٹ بدلی اور سجدے میں پڑ گئے. اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر کر کے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کیا, یوں ماتھا اوپر انگلی اوپر. اس کا کرنا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ساری کائنات میرے اوپر روشن ہو گئی اور ساری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا. ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اتنا نور لے کر آئے, 63 سال 4 دن زندگی نے سفر کیا, کتنا نور پھیلایا. جن کا ظاہر ایسا نورانی تھا, باطن کیسا نورانی ہوگا. حضرت اما عائشہ سوئی سے کپڑا سی رہی تھی, گھر میں اندھیرا, چراغ ہوتا نہیں تھا, سوئی گر گئی, شام کا وقت ہے, ویسے ٹٹول رہی, سوئی نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی, چہرے کا نور سوئی پر پڑا, سوئی چمکنے لگی. کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, حسنت جمیع خصالہ, ساری خوبیوں کے مالک, ساری جلال و جمال کے مالک. جب آپ نے یہ کیا نا, انگلی اٹھائی اور چہرہ اوپر کیا تو دائی بھی ڈر گئی, ماں بھی ڈر گئی. ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا, دیکھ ایک دم چھت پھٹی, ایک بادل اندر آیا, سارے کمرے میں پھیل گیا, اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے بچہ گود سے نکل چکا ہے. اور بادل میں سے آواز آئی, طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو تاکہ مری والوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہی ہے میرا رہبر, یہی ہے میرا قائد, یہی ہے میرا ہادی, یہی ہے میرا پیغمبر, یہی ہے میرا رسول, یہی ہے میرا شاہد و مبشر, میرا نذیر و داعی, میرا رحمت للعالمین, یہی ہے مزمل, یہی ہے مدثر, یہی ہے طٰہٰ, یہی ہے یاسین. اسی کے پیچھے چلوں گا تو منزل ملے گی. اگر اس کا پیچھے چلنا چھوڑ دیا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. مال کما بھی لیا تو کیا, گاڑیوں میں فراتے بھر بھی لیے تو کیا, 4 دن ناچ گا بھی لیا تو کیا, تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, رونے والیوں کے نوحے سنو, گھنگرو کی چھنکار نہ سنو, رونے والیوں کے بین سنو. چمکتے چہرے نہ دیکھو, میت مردہ چہرے دیکھو, بڑھتی اٹھتی بلڈنگیں نہ دیکھو, جاؤ ویران قبریں دیکھو, دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. یہی ہے سردار, یہی ہے سردار.
حسنت جمیع خصالہ، ساری خصال اعلیٰ. اور بادل میں سے اب دوسری آواز آئی وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیخ، اور شیخ کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، یونس علیہ السلام کی طاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی تین جملے کہہ کر، تین مصرے کہہ کر چوتھے پہ اٹک گئے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ لگا سکے، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہ بن سکا. رات کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا سعدی کیوں پریشان ہو؟ کہا جی آپ کی شان میں ربائی کہی ہے، پوری نہیں ہو رہی. کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں لگ رہا تو آپ نے کہا کہو نا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میری والو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بناؤ، اس پر جو لگے لگا دو، جو بچے بچا لو. اور اپنے نفع نقصان نہ دیکھو، اپنے مزے تکلیف نہ دیکھو. ہم بکے ہوئے ہیں، ہم فروخت ہو چکے ہیں، اللہ رسول سے سود ہو چکے ہیں کہ یہ جان مال تیری مرضی پہ لگائیں گے، تیری مرضی پہ خرچ کریں گے. اس کے سلے میں دنیا میں چین دے گا، آخرت میں جنت دے گا. دنیا میں وقار دے گا، عزت دے گا، آخرت میں جنت الفردوس دے گا، اپنی رضا دے گا. یہاں شراب چھوڑی، وہاں کی محفل سنا. کچھ لوگ ہیں خود ڈال ڈال کے پی رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتے پلا رہے، غلام پلا رہے، نوکر پلا رہے. یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ساتھی خود اللہ ہی بن جائے گا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کیا مبارک ہے وہ مرد، وہ عورت، کیا مبارک ہے وہ بندے، وہ بندیاں جن کا ساتھی اللہ بن جائے، اپنے ہاتھوں سے جام پلائے. کہنے والے کہہ رہے ہیں یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہوا کہ ساقی ہی اللہ بن گیا. وہ کون سی میں دے دی، دیوانے پکار اٹھے، سلامت رہے ساقی، میں شر تک تیرا میں خانہ. آج ساقی بھی نرالا ہے، میں بھی نرالی ہے، جام بھی نرالا ہے، محفل بھی نرالی ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. آج اللہ خود میرے مجلس ہے. بھائی اللہ ان کو کیوں پلا رہا ہے؟ اللہ ان کو کیوں پلا رہا ہے؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری مری کی صبر اور محنت کی سلے میں پلا رہا ہے. وکان سعیکم مشکورا، وہ تمہیں دیکھتا تھا کہ تم کیسے اللہ کے لیے قربان ہوئے، کیسے ذبح ہوئے، کیسے تڑپے، حدود پر کھڑے رہے، توڑا نہیں. آج اللہ تمہیں پلائے گا، یہ لو. آج اللہ تمہیں یہ لو. دنیا میں زیب و زینت سے اپنے آپ کو بچایا، بازار کی زینت بچنے سے عورت نے اپنے آپ کو بچایا. آج سنو سنو، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ حور زیادہ افضل ہے کہ جنت کی عورت زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی عورت حور. اصل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جنت کی جو عورت ہے وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے. چاروں چیزیں ادنا، وہ چاروں چیزیں اعلیٰ. وہ خوشبودار، یہ بدبودار. وہ حیض خون سے پاک ہے اور وہ بڑھاپے بیماری سے پاک ہے. تو لہذا یہ سوال خود بخود اٹھا ذہنوں میں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی مومن عورت افضل یا جنت کی حور؟ آپ نے کہا دنیا کی مومن عورت افضل ہے. کہا کیوں؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل. انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو پردے کا پابند فرمایا. پہلی چیز دے گا البس اللہ وجوہہن النور، اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا. دنیا کا میک اپ کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مصیبت خانہ ہوتا ہے. پھر ذرا سا پسینہ آئے تو سب گیا، پانی کا چھینٹا پڑے تو سب گیا، اور جو اس پر مشقت ہوتی ہے رگڑا رگڑائی، وہ ایک الگ اوکھا کام ہے. اب تو مردوں کو بھی بیوٹی پارلر ہیں. میں نے ایک جگہ دیکھا جینٹس بیوٹی پارلر. میں نے کہا جب کوئی کام نہیں رہا تو ظاہر ہے پھر عورتوں والے کام کریں گے. بننا سنورنا ہے. جس عورت نے اپنے آپ کو امانت بنایا اللہ رسول کی اور اپنے آپ کو چادر کا پابند بنایا، چار دیواری کا، اب صلہ کیا مل رہا ہے کہ اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا، جس پر یہ کیا ہوگی؟ جنت کی عورت اتنی حسین ہے، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا. صرف انگلی نہیں، انگلی کا اتنا حصہ یہ پورا، جس کو پورا کہتے ہیں، فنگر ٹپ، جس کو ٹپ،
اب دکھائے، بنان عربی میں، پورا اردو میں، یہ پورا سورج کو دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا میری جنت تو دیکھ، جنت دیکھنے کا نور کی چمک کو کیوں؟ انہوں نے سمجھا شاید اللہ کی تجلی ہے، سجدے میں گر گئے، آواز آئی ارفع راسک روح الامین، اے روح یا امین الوحی، اے وحی کے اٹھانے والے سر تو اٹھا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی جنت کے مسکرا رہی تھی، جس کے نور کی تجلیوں کو، جس کے حسن کی تجلیوں کو جبریل جیسا فرشتہ یہ سمجھ رہا ہے کہیں رب کی تجلی نہ ہو، تو جبریل کے منہ سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر۔ وہ کہنے لگے تجھے پتا میں کس کے لیے ہوں؟ کہا نہیں، کہا جو مری میں اپنی مرضی نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی کرے گا میں اس کی ہوں۔ یہ مری کا لفظ میرا اضافہ ہے، بیان مری میں ہو رہا ہے نا۔ انہوں نے کہا لمن آثر مرضات اللہ علی ہوا، جو دنیا میں ایسی زندگی گزار کے آیا کہ اپنی چاہتوں کو قربان کیا، رب کی چاہتوں کو پورا کیا، اس حسن و جمال پر ایمان والی عورت کو 70,000 گنا زیادہ حسن عطا کیا جائے گا۔ اس حسن پر 70,000 گنا زیادہ حسن ملے گا۔ تو یہ سارا مفت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جب مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوگا اس معاشرے کو زنا سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس معاشرے میں زنا پھیل جائے گا اسے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کا نبی ہمیں پاک زندگی دے کر گیا ہے، ایک خوبصورت زندگی دے کر گیا ہے کہ تم اس کی مان کے چلو، وہ تمہارے لیے نظام بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب لے لو اللہ سے، جوانی کبھی زوال نہ آئے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، ہر پل میں حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، جوانی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور پیشاب پیتے جاؤ پیشاب نہیں آئے گا، کھاتے جاؤ پخانا نہیں آئے گا، ایک ڈکار پر سب ہضم ہو جائے گا۔ صبح جوڑا بدلو، شام جوڑے بدلو، جنت میں ہر پل میں جوڑے بدلو، اللہ بدلوائے گا، ہر لمحے میں بدلو، اللہ بدلوائے گا۔ جو کھاؤ گے کھلائے گا، جو پلاؤ گے، جو پیو گے پلائے گا، جو مانگو گے دے گا، تم مانگنے سے نہ تھکو گے، وہ دینے سے نہیں تھکے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ دیکھو میرے بھائیو، دنیا کوئی جنت بنا بھی لے تو اس کا کیا علاج ہے کہ موت نہ آئے؟ دنیا جنت بنا لی، بڑے عالی شان مری میں بنگلے بنا لیے اور بڑی عالی شان گاڑیاں خرید لی، پر کوئی اس کا بھی تو علاج کرے کہ موت نہ آئے۔ پھر موت کیوں آتی ہے؟ جب موت آتی ہے اور موت ہی سارے عیش و آرام مقدر کرتی ہے تو کیوں نہ بھائی، کیوں نہ بھائی اللہ پاک سے صلح کر لیں، یا تو ایسا کرو کہ جب موت آئے تو اسرائیل سے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں، پھر آ کے مجھے لے جانا۔ بابت اصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پشاور خار کی ناصر خان فراز ساتھ ملاوے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یا دوسرا کام کرو، قبر میں منکر نکیر آئے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، چلے جاؤ بھاگ جاؤ، میں کوئی حساب نہیں دیتا۔ یا یہ کام کر، تم تو بڑے طاقتور آدمی ہو، پہاڑی آدمی ہو، پہاڑ چڑھ جاتے ہو، تو منکر نکیر کو بھی اٹھا کے پھینک دینا، چلو چلو میں کوئی حساب نہیں دیتا۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلو تیسرا کام کرو، خدا نخواستہ اللہ کہتے چلو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، تو آکڑ جانا کو میں نہیں جاتا، اللہ سے کہنا میں نہیں جاتا۔ جب کہیں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تو اب سستا کام نہیں، سوکھا کام نہیں کہ توبہ کر لو، ادھر توبہ کرو، ادھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں ایک بول پر سب معاف، ساری زمین بھر دو، آسمان بھر دو، آسمان کی چھت کے ساتھ گناہوں کو لگا دو اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہے گا جا میں نے سارے معاف کر دیا۔ ہمارا اللہ کوئی تھانے ہے کہ اس نے چھتر پھیرنا ہی پھیرنا، ہمارا اللہ اللہ ہے، اللہ ہے جو رحیم کریم مہربان ہے۔ لیکن وہ کہتا تم توبہ تو کرو، توبہ کرو، اتنے گناہ لے کر آؤ کہ ساری زمین بھر دو، خلا بھر دو، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دو۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لو، 9 ارب کھا لو، اور چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اتنا کچھ گناہوں کے انبار لے کر جب کوئی آدمی پشیمانی کے قدم اٹھاتا ہوا، جب کوئی عورت پشیمانی کے قدم اٹھاتی ہوئی مصلی کی طرف چلتی ہے اور مرد مسجد کی طرف چلتا ہے کہ آج اللہ سے صلح کرنے جا رہا ہوں، تو اتنے بڑے جرم کرنے والے کے لیے بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو میں کہتا ہوں میرا بندہ ٹھہر جا، میں تیرے استقبال کو آ رہا ہوں۔ اللہ عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ کس گناہگار کا؟ ایک گناہ نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک نیکی کوئی نہیں ہے، اور ایسے گناہ کیے کہ آسمان تک چلے گئے، اور وہ آ رہا اللہ کی سے صلح کرنے، تو اللہ تعالیٰ تو محنت کرواتا، کہتا پاگل تو نے اتنے گناہ کہ معافی مانگنے ہے، چل چل میں نہیں معاف کرتا، پھر اللہ ناک رگڑواتا، پھر نقلیں پڑھواتا، پھر 8 آنسو رلاتا، پھر جا کے معافی کا اعلان ہوتا، نہیں ادھر وہ گھر سے نکلا، ادھر اللہ عرشوں سے اتر کر اس کی گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو مجھ سے صلح کرے گا، آج تو نے کر لی، جا میں نے تیرے سارے معاف کر دی۔ پھر ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا بھی ہے کہ آپ کی ذات رؤوف الرحیم ہے،
آپ رو رو کر اللہ کو منا کر گئے اللہ میری امت کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفاعت، ادھر اللہ کا کرم. ہم تو بس توبہ کر کے 4 قدم چلے تو صحیح. تو میرے بھائیو، حقیقت آخرت ہے، حقیقت جنت ہے، حقیقت جہنم ہے. جب اللہ آ گیا، جب دوزخ آ گئی، یومئذ تعرضون، تم آ گئے، لا تخفى منکم خافیہ، آج تم چھپ نہیں سکتے. اب کامیابی کا اعلان ہونے لگا ہے. یہ الیکشن کی کامیابی نہیں ہے کہ 4 سال بعد پھر الیکشن اور 5 سال بعد پھر الیکشن. نہیں 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 نہیں. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، مرد یا عورت، ایک نعرہ مارے گا، ہو خوشی سے نعرہ مارے گا. اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ. ہے یہ نعرہ، اس نعرے کو قرآن نے لگا ہو، جو شور کرے گا ہو تو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میری فائل پڑھو، میری فائل پڑھو، میرا پیپر پڑھو، مجھے 100/100 نمبر مل گئے. وہ کہیں گے تجھے کیسے مل گئے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کہے گا فهو فی عیشۃ راضیہ، اے لو میرے بندے، اس بندی کو مبارک ہو، اچھی زندگی، پاک زندگی مبارک ہو. وہ کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بلند جنت میں ہے. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، لٹکے ہوئے. ذللت قطوفها تذلیلا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے، نہ بیٹھے نہ سستائے نہ موڑ کاٹے، سیدھی اڑان اڑے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو تمہارے مری کی کیا حیثیت ہے؟ تو تمہاری ہوٹلوں کی کیا حیثیت ہے؟ پھر انہوں نے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے بابے نے کبھی بڑا چھترا دبا کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہاں جی بنایا کئی دفعہ. کہا جتنا بڑا وہ ڈول اتنا بڑا ایک دانہ. دیہاتی سادہ ہوتے تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ بس پھر مجھے میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے. تو میرے نبی نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا. پھر اللہ کہے گا کلو واشربوا ہنیئا، اب بے شک کھاؤ پیو، اب مزے اڑاؤ. دودھ کی نہر چلا دی ہے، شراب کی نہر چلا دی ہے، پانی کی نہر چلا دی ہے، شہد کی نہر چلا دی ہے. کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پخانہ نہیں، کھاؤ گے بیماری نہیں، کھاؤ گے آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم. معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا. بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے. 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو. آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. ہماری جماعت گئی ٹوبا ٹیک سنگھ 95 کی بات، 95 میں ٹوبا ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں. تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے، نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے. کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے. تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا. ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے.
اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور ان کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ ہاں، ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا؟ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں، کبھی یوں بھی دیکھا گھر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا گھر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ، تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چولی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد؟ کہا نہیں، وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ، کہا یا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہا حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج، کہا حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہا حسن وما هو به۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں اور سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے. حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکات کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو. سہ جانا سیکھو، بھی جانا سیکھو. ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں. اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے. سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے. روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے. پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے. پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے. بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے. جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق ایسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ کے چکر میں کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی، اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریخ رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کروں نہ کیا کروں. ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غر کے دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں. بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے. یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں. ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا.
شادی کی باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا. یہ پتہ پنجاب کے زمیندار کیا کہتے ہیں؟ ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے. پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے. تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا. یہ تیری زمین ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اسے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں. یہ دین بتا رہا ہوں، دین. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا. میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کا گیا اف نہ کرنا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے. کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں. امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں تو ماں محو نہیں ہو سکی، ماں نہیں بھول سکے. باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی. 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو. 57 سال. 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا. 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں. 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے. تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل سے روحا سے افایا سے عرج سے ابوا سے عثمان سے مر زاران اور مر زاران سے مکہ. یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک. یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر. یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے. فاصلہ اتنا نہیں. یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے. ابوا ایک وادی ہے، کھلی وادی ہے. وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے. 57 سال گزر چکے ہیں. 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ. وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے. پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا. روحا پہنچے اور بڑھ گیا. روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری. ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا. اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے. کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے. نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے. آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے. کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا. تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں. تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے. اس قافلے کے لیے
ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ کہ سن 2000 میں میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو، اس نے بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی، کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتی، تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی۔ تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے۔ عصر کی ابتدا تھی تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا ہوگا جی معلوم ہے۔ ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں، کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے، پکڑ لیتے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی، میری یہ حالت۔ ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر، غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا، میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر، میں نے کھڑی کر دی۔ اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ اللہ میری تو بڑی تمنا تھی، وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نانی، وہ کائنات کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے، میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایک گاڑی آ کر پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا، میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے، وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا۔ تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتے، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی، محبت کے آداب ہی نہیں جانتے۔ ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ توحید میں بے ادب ہو جانا بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑی ہے، محبت نہیں پڑھی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وأغبت من ليلى بما لا أناله فلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليل الخيل تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها سدن من جانب القبر صافح۔ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں۔ محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی، تو اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی میری میں معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام سعید ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام طارق جمیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل۔ وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں، پاکستانی تھا۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اب پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گیا۔ 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے کے 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا۔ اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، تنگ راستوں سے گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جیسے یہ سائبان اونچا ہے، اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں، اتنی اونچائی کے پہاڑ، سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے،
پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی, اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا, پھر ہمیں لے کے پیدل چلا, پھر پیدل چلایا, پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا, پھر چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا. ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی, کونے سے کونا ملا ہوا, لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10x10 یا 15x15, اس ہوش کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں. بھائی اتنا ہاتھ تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی, اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھی. سن 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا, صرف 25 سال کی عمر میں. چاروں طرف سناٹا, آگے ابوا تھا. یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا, تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی, لوگ سنبھالنے والے تھے. 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے. ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے, مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے, تو وہاں موجود ہے رشتہ دار. یہ موت 6 دن بعد آتی, 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے. وہاں سارا خاندان موجود ہے, وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے. میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں, وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں, کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا, واللہ اعلم. نشانیاں ماتھے پہ پسینہ, کروٹیں بدل رہی ہیں, بولا نہیں جا رہا ہے. یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں. اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ جواب نہیں دے پاتی, بولا نہیں جا رہا. پھر بجھتی شمع پھڑتی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال. میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے, میرا وقت آ چکا ہے. اور اس میں کیا بات ہے, ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا. ولد تو تہرا, سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل, اور شمع بجھے. اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے. 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ, جنگل میں ماں مری ہوئی ہو, اور یہ بچہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ والضحا کے چہرے والا, یہ واللیل کی زلفوں والا, فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, مقام محمود کو شرف بخشنے والا, رحمت للعالمین کا لقب پانے والا, شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ, سراج منیر مزمل مدثر طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد, رحمت للعالمین. یہ کون ہے, یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ کون ہے جس کے اخلاق پر میرا رب قسمیں کھائے, نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هريصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف
بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو. من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا تاحال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت. خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں. محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے. کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے. کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے. اب آواز سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوگی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھو دی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے. ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز. ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا ہوا، ماں کی قبر کے اوپر. جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں. ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. تو ام ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. لیکن اس معصوم کو پتہ نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو. 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنے میں دے لیا یوں، اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے. 57 برس نے صدمے کو منتمل نہیں کیا. پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں. یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے.
تم سے کیا رونا رو، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا رو۔ دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے۔ رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے۔ جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ رشتوں کی بات تو رشتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے۔ اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا۔ تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچھ توڑا، اتنا ہی پیچھ آئی، نقبہ ڈھا کے بہ گئے ہو۔ یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے۔ ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو۔ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو، میٹھے بول سے، درگزر سے۔ میرے نبی نے فرمایا، علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کہتا ہے شاباش بیٹا، تو کام کر کے آیا ہے۔ اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کمبختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک عابد کا میں نے پڑھا، 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے مانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق گتھا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا۔ ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر۔ آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔
آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں۔ اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا روح سیاہ نوجوان تھا تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں گا میرے مولا، کیا تو عجب شہنشاہ ہے، سن رہا ہے۔ میرے اللہ نے قانون بدل دیا، آخرت کی باتیں چھپی ہوئی، برزخ کی باتیں چھپی ہوئی، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، رب کی رحمت اسے اپنے چھاؤں میں لے چکی، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا تھا، آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا۔ ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح، اندر غم ہے، غم ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی، تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو، نیت بھی کہیے گا نہیں تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، سارے کہو، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ۔ 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے۔ جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں، 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو، جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے۔ اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، شیطان چکر دے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کی اور ادھر توڑ دی۔ ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا۔ جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا۔ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں، ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں۔ میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے، تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں، تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا، ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے، گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں سے لے گئے ہسپتال، تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا، توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا گیا جنت۔ بن توبہ کے کبھی پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا، وہ پھر کبھی نہیں آئے گی، کل کروں گا، وہ کل موت پہ آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ تو توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی۔ ہاں اب یہی پیغام لے کر ہم نے اوروں کے پاس جانے ہیں، ان سے بھی توبہ کروانی ہے۔ ایک مستقل محنت کی ترتیب ہے، نقل و حرکت کی ترتیب ہے۔ ہر مہینے اپنے مقام پر رہو، 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو، شہر کے دور ہو اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو، شہر میں رہتے ہو اس روڈ پر تمہارا مرکز ہے، وہاں جمعرات کو جاؤ اور وہاں سے 3 دن کی جماعت بنا کر ہر مہینے نکلو۔ اپنی مسجدوں میں نمازیوں کو بڑھانے کی سوچ بچار کرو کہ اپنی نمازوں کو آباد، اپنی مسجدوں کو آباد کیسے کر، گھروں کا ماحول کیسے دین والا بنے، مسجدیں کیسے آباد ہوں، پورا بازار میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یہ سوچ بچار کرو گے تو اللہ راہیں کھولتا جائے گا اور کھولتا جائے گا، اور دعوت کے کام کا چلنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔ 83 سال سے اللہ اس محنت کو چلا رہا ہے، کتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود، اور کتنے عام سادہ درجے کے مسلمان ہیں، لیکن اللہ اس کو 6 بر اعظم میں اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ نظر آ رہا ہے اب ماتھے کے آنکھوں سے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔
اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ آوارگی بڑھ جائے، میری بات لکھ لو کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور باطل کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جو سبب بنیں گے شاد و آباد ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ تو اب کل صبح تو یہاں سے نکلنا ہے اجتماع کے لیے، تو جو بھائی